عدل باب نمبر 3۔ اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ملک میں عدل قائم کرے۔ عدل کا تقاضا تو زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے، لیکن اس جگہ ہم صرف عدالتی عدل کے متعلق بات کریں گے جس کا تعلق قانون سے ہے۔ قرآن عدل کرنے والی ایجنسی یعنی عدالت کے لیے بھی ضروری رہنمائی دیتا ہے۔ عدل کے سلسلے میں ایک اہم بنیادی حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ دنیا کے عام تصور کے مطابق عدالت کا منصب ملک کے مروجہ قوانین کے مطابق متنازع معاملات کے فیصلے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی فیصلہ مروجہ قانون کے مطابق ہوگا تو اسے مبنی بر عدل کہا جائے گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر خود وہ قانون ہی عدل پر مبنی نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ مبنی بر عدل کس طرح قرار پائے گا؟ لہذا قرآن کریم بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ ملک کا قانون بھی عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس باب میں وہ اس فلسفیانہ بحث میں نہیں الجھتا کہ قانون کے مبنی بر عدل ہونے سے مفہوم کیا ہے اور عدل کی تعریف کیا ہے۔ اس کا خطاب اسلامی مملکت سے ہے، اس لیے وہ مختصر الفاظ میں یہ دو ٹوک فیصلہ سنا دیتا ہے: من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ سورت 5 آیت 44۔ مفہوم اس کا یہ ہے جو خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو انہی لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر حکومت کا قانون کتاب اللہ کے مطابق ہے تو وہ اسلامی مملکت ہے، اگر اس کے مطابق نہیں تو وہ کافرانہ حکومت ہے۔ جو قانون کتاب اللہ کے مطابق ہوگا وہ مبنی بر حق قرار پائے گا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ ظلم پر مبنی ہوگا۔ اسی لیے اس نے عدل کرنے والوں کے متعلق کہا ہے یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ سورت نمبر 7 آیت 158۔ وہ حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ الحق کے مطابق عدل ہی در حقیقت عدل ہے۔ اگر قانون ہی الحق کے مطابق نہیں تو اس قانون کے مطابق عدل حق کے مطابق قرار نہیں پا سکتا، اور الحق کتاب اللہ کا دوسرا نام ہے۔ یہی فرق ایک اسلامی حکومت اور سیکولر حکومت میں ہے۔ سورہ صاد میں ہے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں ملک میں حکمرانی عطا کی ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کے متنازع امور کے فیصلے حق کے ساتھ کرو، ولا تتبع الہوی۔ اور اس میں اپنے جذبات کو قطعاً دخل نہ دینے دو۔ فیضلک عن سبیل اللہ۔ سورت 38 آیت 26۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ بات تمہیں خدا کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں، ایک یہ کہ ملک کا قانون الحق کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ عدالت کو اپنے جذبات سے بلند ہو کر قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی کو عدل کے مطابق فیصلہ کہا جائے گا۔ نمبر 2، نظام عدل کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ سورت 4 آیت 58۔ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل کے مطابق کرو، مصالحت بھی عدل کے ساتھ کراؤ۔ سورہ حجرات میں ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ۔ سورت 49 آیت 9، تو ان میں عدل یعنی کتاب اللہ کی روح سے مصالحت کرا دو۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورت 5 آیت 8۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ ہمیشہ عدل کرو کہ یہی شعار تقوی کے قریب تر ہے۔ مسلمانوں ہی کے نہیں غیر مسلموں کے فیصلے بھی عدل کے ساتھ کرو۔ رسول اللہ سے ارشاد ہے کہ اگر اہل کتاب بھی تمہارے پاس فیصلوں کے لیے آئیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ سورت 5 آیت 42، تو ان کے باہمی فیصلے بھی انصاف کی روح سے کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، سو تم لوگوں کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرو اور ان کے جذبات اور خواہشوں کے پیچھے مت چلو۔ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم۔ سورت 5 آیت 48۔ الکتاب یعنی ضابطۂ قوانین خدا بندی، اس ضابطۂ قانون کو نافذ کرنے کے لیے قوت، حکومت اور میزان عدل، یہ ہیں اسلامی حکومت کے بنیادی عناصر۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، سورہ حدید میں ان گوشوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ سورت 57 آیت 25۔ مفہوم یہ ہے، اس مقصد کے لیے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ مختلف اقوام کی طرف اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجتا ہے، اور ہر رسول اپنے ساتھ ضابطۂ قوانین بھی لاتا ہے۔ وہ اس ضابطۂ قوانین کی روح سے ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں ہر شخص کا عمل ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کرے اور یوں لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اس معاشرے کے استحکام کے لیے اس نے ضابطۂ قوانین کے ساتھ شمشیر خارا شگاف فولاد بھی نازل کی ہے، جس میں بڑی سختی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ سختی عدل و انصاف کے نظام کے قیام اور مظلوموں کی حفاظت کے کام آتی ہے، اس لیے یہ نوع انسان کے لیے مضرت رساں ہونے کے بجائے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے وفا شیار بندے ہیں جو اس نظام خداوندی کی مدد کرتے ہیں جو اس کے رسولوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، حالانکہ اس کے درخشندہ نتائج ہنوز مریض شکل میں ان کے سامنے نہیں آئے ہوتے، اور وہ اپنے یقین محکم کی بنا پر اس کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یوں خدا کا وہ نظام جو اپنے اندر غلبہ اور قوت رکھتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔ عدل کرنے میں اپنوں اور بیگانوں میں کوئی تمیز نہ کرو، رشتہ داری کے تعلقات، امیر اور غریب کی حیثیت، حتیٰ کہ اپنی ذات کے مفاد وغیرہ، ان میں سے کوئی چیز بھی عدل پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ حق کے مطابق کرو، خواہ وہ خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ کی جائے۔ سورہ انعام میں ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ سورت 6 آیت 153۔ تم جب بھی کوئی بات کرو عدل و انصاف کی روح سے کرو، خواہ وہ متعلقہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ عدل کا مدار شہادت پر ہوتا ہے، اور شہادت کے بارے میں قرآن کریم نے ایک ایسا بلند معیار مقرر کیا ہے جس کی نظیر شاید ہی کہیں اور ملے۔ فرمایا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورت 4 آیت 135۔ اس نظام کے قیام کے لیے جس میں حال اور مستقبل دونوں کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں، بنیادی شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں عدل و انصاف کے محافظ و نگران بن کر رہو۔ یہ سورت نمبر 5 آیت 8 میں بھی فرمایا گیا ہے۔ عدل کے لیے ایک بنیادی شرط سچی شہادت ہے۔ تم شہادت نہ مدعی کی طرف سے دو نہ مدعا علیہ کی طرف سے، تم خدا کی طرف سے گواہ بن کر کھڑے ہو اور ہمیشہ عدل و انصاف کو مد نظر رکھ کر سچی شہادت دو، خواہ یہ شہادت اور تو اور خود تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین یا دیگر رشتہ داروں کے خلاف۔ اس باب میں امیر اور غریب میں بھی کوئی امتیاز نہ کرو، حتیٰ کہ دشمن سے بھی عدل کرو۔ سورت 5 آیت 8 میں بھی یہی مضمون ہے۔ تم زیادہ حق و صداقت سے ہٹ کر ان کے خیر خواہ مت بنو، خدا کو ان کی خیر خواہی کی زیادہ فکر ہے۔ اس کا خیال رکھو کہ تمہارے جذبات کہیں عدل کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ نہ کوئی پیچدار بات کرو
نہ شہادت دینے سے پہلو تہی کرو۔ یاد رکھو اللہ کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال، جذبات و رجحانات تک سے اچھی طرح واقف ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، قرآن میں عدل و احسان کا حکم ہے۔ سورت 7 آیت 29 اور سورت 16 آیت 90۔ عدل یہ ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، اور احسان یہ کہ اس جرم کی وجہ سے مظلوم یعنی مستغیث کو جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ لہذا عدل یہی نہیں کہ مجرم کو سزا دی جائے، عدل کا یہ تقاضا بھی ہے کہ مستغیث کے نقصان کی تلافی کی جائے۔ یہ اسلامی مملکت کی اولین ذمہ داری ہے۔ تفصیل اس کی ذرا آگے چل کر ملے گی۔ عدل کے متعلق اصولی احکام۔ مجرم کا تعاقب کر کے اسے قانون کے مطابق سزا دینا حکومت کا فریضہ ہے۔ اسے قصاص کہتے ہیں۔ اسی میں قوم کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ میں ہے، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ سورہ بقرہ یعنی سورت نمبر 2 آیت 178۔ مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، تم پر یہ فریضہ عائد کیا جاتا ہے کہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، یعنی اسے خود معاشرہ یا نظام کے خلاف جرم سمجھا جائے، افراد متعلقہ کے خلاف نہیں۔ سزا کے سلسلے میں عدل اور مساوات کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سوال مقتول کی یا قاتل کی پوزیشن کا نہیں، اصل سوال تقاضۂ عدل کا ہے، جس کی روح سے ہر انسانی جان یکساں قیمت رکھتی ہے۔ مثلا اگر قاتل آزاد مرد ہے تو وہی آزاد مرد سزا پائے گا، اگر قاتل غلام ہے تو اسی غلام کو سزا دی جائے گی، اگر وہ عورت ہے تو اس کا عورت ہونا اسے سزا سے نہیں بچا سکے گا، اسے بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جرم قتل کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، قتل بالارادہ یعنی قتل عمد، یا سہون نادانستہ قتل۔ اول الذکر کی صورت میں سزائے موت ہے، زر فدیہ نہیں، یا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی سزا سے کمتر کوئی اور سزا، جیسا کہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 93 میں بتایا گیا۔ لیکن سزا کو جرم کی حد سے بڑھ نہیں جانا چاہیے۔ سورت 42 آیت 40 اور سورت 17 آیت 33 میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر قتل عمدن نہیں کیا گیا، یوں ہی سہون ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یعنی سورت 4 آیت 92 کے مطابق دیت معاوضہ کی سزا دی جائے گی۔ اس دیت کی رقم سے اگر مقتول کا وارث برضا و رغبت کچھ چھوڑنا چاہے تو اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ سورت نمبر 17 آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا۔ اس صورت میں مجرم کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ طے ہو گیا ہے اس کی پابندی کرے اور حسن کارانہ انداز سے اس کی ادائیگی کرے، یعنی قتل سہو کی سزا مقرر کرنے میں تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے قانون میں رعایت رکھ دی گئی ہے، تاکہ اس سے تم سب کی صلاحیتیں مناسب نشو و نما پاتی رہیں۔ لیکن جو شخص اس طرح کے معاملے طے ہو جانے کے بعد زیادتی کرے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس سے واضح ہے کہ قتل کی صورت میں مساریات صرف قتل خطا یعنی سہون قتل میں ہو سکتی ہے، قتل عمد میں نہیں۔ قتل عمد میں مجرم کو سزا دی جائے گی۔ یہی قانون قصاص ہے جس کے متعلق کہا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ سورت 2 آیت 179۔ مفہوم یہ ہے، اگر تم سطحی جذبات سے ہٹ کر عقل و فکر کی روح سے غور کرو گے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قصاص کے قانون میں تمہاری اجتماعی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس سے تم لاقانونیت کے خطرات سے محفوظ رہ سکو گے۔ جرم کی سزا خود مجرم بھگتے گا، کوئی دوسرا نہیں، نہ ہی کوئی بے گناہ کسی دوسرے کے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے گا۔
ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. سورت نمبر 6 آیت نمبر 165. مفہوم یہ ہے جو کرے گا وہی بھرے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نظام عدل ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شخص مجرم کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جا سکے، نہ ہی مجرم سے کچھ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے، نہ ہی کوئی اس کی سزا سے بچنے کے لیے مدد کر سکے. ارشاد خداوندی ہے واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورت نمبر 2 آیت نمبر 48. مفہوم یہ ہے کوئی شخص کسی مجرم کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں بٹا سکے گا. ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنا پڑے گی، جیسا کہ سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 165 میں بھی فرمایا تھا. نہ ہی کسی کی سفارش کسی کے کام آ سکے گی، نہ ہی کسی سے اس کے جرم کے معاوضے میں کچھ رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شخص کسی مجرم کی مدد کو پہنچ سکے گا. یہ اس دنیا میں بھی ہوگا جب قرآن کا نظام عدل قائم ہوگا، اور آخرت میں بھی جب تمام فیصلے خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوں گے. مجرم کی سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. اس باب میں اصول یہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. یہ سورت نمبر 42 آیت نمبر 40 ہے. مفہوم یہ ہے سزا بمطابق جرم. اس اصول کی تائید و وضاحت متعدد دیگر آیات میں کی گئی ہے جس کے حوالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، یعنی سورت نمبر 2 آیت نمبر 194، سورت نمبر 10 آیت نمبر 27، سورت نمبر 16 آیت نمبر 126، سورت نمبر 22 اور آیت نمبر 60، سورت نمبر 40 آیت نمبر 40. مجرم میں اگر اصلاح کا امکان ہو تو اسے معاف بھی کیا جا سکتا ہے. فمن عفا واصلح فاجره على الله. سورت نمبر 42 آیت نمبر 40. مفہوم یہ ہے جو شخص کسی کے جرم کو معاف کر دے اور یوں اس کے لیے اصلاح خویش کا موقع بہم پہنچائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہوگا. جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کو بے گناہ سمجھا جائے گا اور اس کے متعلق نیک ظن رکھا جائے گا. لہذا تفتیش کے دوران ملزم پر کسی قسم کی زیادتی کرنا یا اسے قصوروار تصور کر لینا اسلامی ضابطے کے خلاف ہوگا. اس عرصے میں اس کی حیثیت ایک بے گناہ انسان کی سی ہوگی. سورہ نور میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاتون کے متعلق ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بعض فتنہ پردازوں نے اس عفت مآب کے خلاف تہمت تراشی اور اس افواہ کو معاشرے میں پھیلا دیا. قرآن کریم نے اس کا سخت نوٹس لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ شرپسندوں نے تو یہ افواہ اڑائی ہی تھی، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے بھی اسے بلا تحقیق و تفتیش صحیح باور کر لیا. تم نے جب ایسی بات سنی تھی تو حسن ظن سے کام لینا چاہیے تھا اور تمہارا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا. هذا افق مبین. سورت 24 آیت 12. وهذا بہتان عظیم. سورت 24 آیت نمبر 16. یہ صریح بہتان ہے، یہ بہت بڑا افترا ہے. اس سے یہ اصول مستنبت ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی الزام عائد کیا جائے تو جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ملزم کو مجرم نہیں سمجھ لینا چاہیے اور تحقیق سے پہلے اس کے متعلق حسن ظن سے کام لینا چاہیے. کسی فعل کو قانوناً جرم قرار دینے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. بالفاظ دیگر قانون کو کسی سابقہ تاریخ سے نافذ نہیں کیا جائے گا. الا ما قد سلف. سورت نمبر 4 آیت نمبر 23. جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اس کا اصول ہے. نیز سورت نمبر 2 آیت نمبر 275 اور سورت نمبر 5 آیت نمبر 95 بھی ملاحظہ کی جائے. وہی فعل جرم کہلائے گا جو بالارادہ سرزد ہو. سورہ احزاب میں ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. سورت نمبر 33 آیت نمبر 5. بھول چوک سے کوئی لغزش ہو جائے تو وہ جرم نہیں
ہاں، جو کام دل کے ارادے سے کیا جائے وہ قابل مواخذہ ہے۔ اگر کسی سے جہالت سے کوئی غلط قدم اٹھ جائے اور وہ اس کے بعد تائب ہو تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 54 میں یہ مفہوم ادا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ لوگ قانون کی طرف سے لاپرواہی برتنے لگ جائیں۔ لاپرواہی کو الگ جرم قرار دینا چاہیے۔ مثلا قتل عمد بالارادہ کی سزا موت، لیکن قتل بالخطا یعنی سہون قتل کی سزا دیت، خون بہا ہے۔ سورت نمبر 4 آیات نمبر 92 اور 93۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لاپرواہی کو بھی قابل مواخذہ قرار دیا گیا ہے، لیکن بالارادہ فعل جتنا سنگین جرم نہیں۔ کسی سے کوئی جرم جبرن کرایا جائے تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ سورت نمبر 16 آیت نمبر 106۔ جبر کس کس قسم کا ہو سکتا ہے اس کی تفصیل میں جانے کا یہ مقام نہیں۔ کبائر الاسم یعنی بڑے بڑے جرائم سے بچنے والوں سے اگر کبھی کبھار کوئی خفیف سی لغزش ہو جائے تو وہ قابل معافی ہونی چاہیے۔ مومنین کے متعلق کہا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم۔ سورت نمبر 53 آیت نمبر 32 ونیز سورت نمبر 42 آیت نمبر 27 ونیز سورت نمبر 42 آیت نمبر 37۔ مفہوم یوں ہے، یہ لوگ بڑے بڑے جرائم اور فواحش سے مجتنب رہتے ہیں بجز اس کے کہ ان سے یوں ہی کوئی نادانستہ معمولی سی قابل ملامت حرکت سرزد ہو جائے۔ جو کسی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے اس کے جرائم میں وہ خود بھی شریک ہوتا ہے۔ مجرمین کے متعلق کہا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ سورت نمبر 16 آیت 25 اور سورت نمبر 29 آیت 13۔ مفہوم یوں ہے، وہ اپنے جرائم کا پورا بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوں گے اور ان لوگوں کے جرائم کا بھی کچھ بوجھ جنہیں انہوں نے جانے بوجھے بغیر غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ اسی طرح خود جرم کر کے اسے دوسرے کے سر تھوپنے والا دوہرے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 112۔ مفہوم یوں ہے، جو شخص جرم یا خطا کا مرتکب تو خود ہو اور اسے تھوپ دے کسی دوسرے بے گناہ کے سر تو سوچو کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اس طرح اس نے اپنے اوپر دوہرا بوجھ لاد لیا، ایک تو اس جرم کا بوجھ جو اس نے خود کیا تھا اور دوسرا اس بہتان کا بوجھ جو اس نے دوسرے پر لگایا۔ سزا کا فیصلہ کرتے وقت مجرم کے ماحول، تربیت، ذہنیت، نفسیاتی حالات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لونڈی کے جرم زنا کی سزا آزاد عورت سے نصف رکھی گئی ہے۔ سورت 4 آیت 25۔ اور ازواج رسول اللہ کے لیے سزا دگنی۔ سورت 33 آیت 30۔ واضح رہے کہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب عرب معاشرے میں غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ قرآن کریم نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے اب لونڈیوں کا سوال نہیں رہا، نہ ہی ازواج رسول اللہ کا سوال۔ اس قسم کی آیات سے ایسے اصول مستنبط کیے جا سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے حالات پر منطبق۔ سیئات کو حسنات سے دور کیا جائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے میں فضا ایسی پیدا کی جائے جس سے لوگ از خود جرائم سے مجتنب رہیں۔ ان الحسنات يذهبن السيئات۔ سورت نمبر 11 آیت نمبر 114، نیز سورت نمبر 23 آیت نمبر 96، سورت نمبر 28 آیت نمبر 54۔ قرآن کریم کا عالمگیر اصول ہے جس سے مراد یہ ہے کہ سیئات یعنی برائیوں کا ازالہ حسنات یعنی بھلائیوں کے ذریعے کرنا چاہیے۔ یہ اصول بڑا جامع اور نہایت خوشگوار انقلاب لانے کا ذریعہ ہے، لہذا جرم کی سزا دیتے وقت معاشرے کی عام حالت کا پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ عدل سے مقصد صرف مجرموں کو سزا دینا ہی نہیں بلکہ مظلوم کے نقصان کو پورا کرنا بھی ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں جرم قتل کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مقتول تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس سے اس کے وارثوں کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کہا
من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. سورت نمبر 17 آیت نمبر 33. جو شخص بے گناہ مارا جائے تو نظام خداوندی اس اقتدار کی بنا پر جو اسے حاصل ہے اس کے وارثوں کا پشت پناہ بنے گا. اس مثال سے ایسا اصول مستنبط کیا جا سکتا ہے جس کا اطلاق اسی قسم کے تمام واقعات پر ہو سکے. جہاں تک مظلوم کا نقصان پورا کرنے کا تعلق ہے، اس باب میں مظلوم مدعی ہوگا اور حکومت مدعا علیہ، اس لیے کہ حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر بسنے والے افراد کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے کی حفاظت کرے. لہذا اگر کسی شخص کا نقصان اس کی اپنی غفلت یا لاپرواہی سے نہیں ہوا تو اس کی تلافی حکومت کے ذمہ ہوگی. اور اس نقصان میں مالی یا جسمانی نقصان ہی شامل نہیں، ذہنی اور قلبی اذیت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ حکومت افراد معاشرہ کو اس کی ضمانت دیتی ہے کہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورت نمبر 2 آیت نمبر 38. نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن. خوف میں طبعی نقصان شامل ہوگا اور حزن میں ذہنی اور قلبی اذیت. حکومت اپنی ہر ذمہ داری کے لیے اسی طرح عدالت کے سامنے جواب دہ ہوگی جس طرح افراد معاشرہ. اور تو اور اسلامی حکومت کے سب سے پہلے سربراہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا گیا. إني أمرت أن أكون أول من أسلم. سورت نمبر 6 آیت نمبر 14. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کروں. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سورت نمبر 6 آیت نمبر 15. اگر میں بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو سزا سے نہیں بچ سکتا. اس لیے قانون سے مستثنا نہ حکومت قرار پا سکتی ہے اور نہ ارباب حکومت میں سے کوئی، حتیٰ کہ سربراہ مملکت بھی نہیں. جرائم کے سلسلے میں قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر جرم کا اثر مجرم کی اپنی ذات پر پڑتا ہے، اس لیے سب سے پہلے مجرم خود اپنے خلاف جرم کرتا ہے. ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه. سورت نمبر 4 آیت نمبر 111. مفہوم یہ ہے جو شخص کوئی جرم کرتا ہے وہ خود اپنی ذات کے خلاف جرم کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اس کا پہلا اثر خود اس کی اپنی ذات پر پڑتا ہے. جرم کا یہ اثر عدالت کی سزا سے نہیں مٹ سکتا. بعض جرائم ایسے ہیں جن کا اثر مجرم کی ذات تک محدود رہتا ہے، دوسروں کا اس سے نقصان نہیں ہوتا. مثلا نگاہ کی خیانت اور دل کے برے ارادے، جیسا کہ سورت نمبر 40 آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا گیا. یہ جرائم عدالت کے حیطۂ اقتدار میں نہیں آ سکتے، لیکن ایسے جرائم جن کا اثر ان کے مرتکب کی ذات تک ہی محدود کیوں نہ ہو، مثلا منشیات کا استعمال، لیکن اگر انہیں قانون نے جرم قرار دیا تو یہ عدالت کے حیطۂ اقتدار میں آ جائیں گے. عدالت کے حیطۂ اقتدار میں وہی جرائم آ سکتے ہیں جو مجرم سے عملاً سرزد ہوئے ہوں. مثلا کوئی شخص کسی کے ہاں چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے اس کا موقع نہیں ملتا تو اس ارادے کا اثر تو اس کی ذات پر پڑے گا، لیکن وہ قانون کی نگاہ میں مجرم قرار نہیں پائے گا. قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی نگاہ انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات تک پر بھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا شخص عدالتی قانون کی نگاہ میں تو مجرم قرار نہیں پاتا، لیکن خدا کے قانون مکافات کی روح سے مجرم قرار پا جاتا ہے. اسی لیے وہ انسان کے خیالات اور ارادوں کی اصلاح پر زور دیتا ہے. اگر انسان کے ارادوں کی اصلاح ہو جائے تو جرم سرزد ہی نہیں ہو سکتے. اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ جرم کے فلسفے کی تعلیم اس طرح عام کرے کہ افراد معاشرہ ہر قسم کی غلط رفی اور قانون شکنی کے نقصانات کو علی وجہ البصیرت محسوس کریں. سورہ نساء کی آیات یعنی سورت نمبر 4 کی آیات 107 112 بڑی بصیرت افروز ہیں اور معاشرے سے جرائم ختم کرنے کے لیے نہایت مؤثر تدابیر کے حامل. حقیقت یہ ہے کہ خدا کے قانون مکافات عمل اور حیات بالآخرت پر دلائل و براہین کی روشنی میں ایمان بہت بڑی اصلاحی قوت ہوتا ہے. سزا کے سلسلے میں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جو سزائیں خود ہی تجویز کر دی ہیں وہ ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں اور ان معاشرتی اور معاشی حالات کے پیش نظر تجویز کی گئی تھی جو اس زمانے میں عام تھے. یہ سزائیں انہی جیسے حالات میں دی جائیں گی. اگر حالات وہ نہ رہیں تو پھر ان میں اسلامی حکومت حالات کے مطابق تبدیلی کر سکتی ہے.
اس کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کی سزا، قتل کرنا یا سولی چڑھانا یا ہاتھ پاؤں کاٹ دینا یا جلا وطن کر دینا یا نظر بند کر دینا ہے۔ سورت نمبر 5 آیت نمبر 33۔ متعدد سزائیں تجویز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہوں ان کے مطابق سزا دی جائے۔ قرآن کی تجویز کردہ سزائیں منسوخ نہیں، نہ ہی انہیں کوئی منسوخ کر سکتا ہے، لیکن وہ مشروط بحالات ہیں، اور جن جرائم کی سزائیں اس نے خود تجویز نہیں کی ان کی سزائیں اسلامی حکومت مقرر کرے گی۔ وہ حکومت اس کا بھی فیصلہ کرے گی کہ معاشرتی احکام میں سے کون کون سے احکام تعزیری قوانین کی فہرست میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 9، بدنی سزائیں۔ قرآن کریم نے جرائم کی بدنی سزائیں تجویز کی ہیں۔ قید بطور سزا کا ذکر قرآن میں نہیں۔ کسی عورت سے عام بے حیائی کی بات سرزد ہو جانے سے اسے گھر میں محبوس کر دینے کا ذکر آیا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 15۔ مفہوم یہ ہے اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب ہو سکتی ہے تو ان کے خلاف اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ اگر وہ اس کی شہادت دیں اور جرم ثابت ہو جائے تو ان عورتوں کو باہر آنے جانے سے روک دو تاکہ انہیں موت آ جائے، یا خدا کا قانون ان کے لیے ایسی صورت پیدا کر دے جس سے وہ اس قسم کی حرکات سے رک جائیں۔ مثلا اگر وہ شادی شدہ نہیں تو ان کی شادی ہو جائے۔ زنا کی سزا کا ذکر سورت نمبر 24 آیت نمبر 2 میں ہے اور تہمت لگانے کا سورت نمبر 24 آیت نمبر 4 میں۔ یا جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، فساد اور بغاوت کے سلسلے میں نظر بندی کا ذکر سورت نمبر 5 میں آیات 33 اور 34 میں ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت سے عادی مجرموں کو ملک بدر کرنے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس میں پہلے کہا گیا ہے يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ سورت نمبر 33 آیت نمبر 59۔ مفہوم یہ ہے اے نبی تو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ایسا کشادہ سا کپڑا پہن لیا کریں جس سے زینت نمایاں نہ ہو۔ یہ پہلو سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں بھی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ پہچانی جا سکیں کہ شریف بیویاں جا رہی ہیں اور کوئی بدقماش انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ چیز ان کے لیے قانون خداوندی کی روح سے حفاظت اور تربیت کا موجب بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 60-61۔ مفہوم یہ ہے تم اتنی احتیاط برتو اگر اس کے بعد بھی منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دل میں خباثتیں بھری ہوئی ہیں اور وہ فتنہ پرور جن کا کام ہی معاشرے میں شرانگیز خبریں پھیلانا ہے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے خلاف قوت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ لوگ کچھ عرصے بعد یہاں سے دور ہو جائیں گے اور ان تمام مراعات سے محروم کر دیے جائیں گے جو انہیں اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو جہاں کہیں بھی ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سختی سے قتل کیا جائے گا۔ اس میں ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ انہیں شہر یا ملک بدر کر دیا جائے گا۔ شہادت پر عدل کے ساتھ قائم رہو۔ سورہ مائدہ میں ہے يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
سورت نمبر 5 آیت نمبر 8۔ مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، تم عدل کی شہادت دینے کے لیے، عدل کو قائم رکھنے کے لیے محکم طور پر کھڑے ہو جاؤ، اور ایسا کچھ کسی مفاد یا ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کی خاطر کرو۔ اس نے مومنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے، والذین هم بشہاداتهم قائمون۔ سورت نمبر 70 آیت نمبر 33۔ مفہوم یہ ہے، وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ بات ہمیشہ انصاف کی کرو، خواہ اس کی زد خود تمہارے اپنے اوپر ہی کیوں نہ پڑے، یا تمہارے والدین اور دیگر اعزاء پر۔ اس میں امیر اور غریب میں بھی فرق نہ کرو، جذبات کو غالب نہ آنے دو، موڑ توڑ کر بات نہ کرو، شہادت دینے سے پہلو تہی نہ کرو، اور تم نہ مدعی کی طرف سے گواہ بن کر جاؤ نہ مدعا علیہ کی طرف سے، صرف خدا کے لیے گواہ بن کر گواہی دو۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 135۔ مفہوم یہ ہے، اس نظام کے قیام کے لیے جس میں حال اور مستقبل دونوں کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں، بنیادی شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں عدل و انصاف کے محافظ و نگران بن کر رہو۔ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 8 میں بھی یہ مضمون ہے۔ عدل کے لیے ایک بنیادی عنصر سچی شہادت ہے۔ تم شہادت نہ مدعی کی طرف سے دو نہ مدعا علیہ کی طرف سے، تم خدا کی طرف سے گواہ بن کر کھڑے ہو، اور ہمیشہ عدل و انصاف کو مد نظر رکھ کر سچی شہادت دو، خواہ یہ شہادت اور تو اور خود تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف۔ اس باب میں امیر اور غریب میں بھی کوئی امتیاز نہ کرو، حتیٰ کہ دشمن سے بھی عدل کرو۔ یہ مضمون سورت 5 آیت 8 میں دیا گیا تھا۔ تم زیادہ حق و صداقت سے ہٹ کر ان کے خیر خواہ مت بنو، خدا کو ان کی خیر خواہی کی زیادہ فکر ہے۔ اس کا خیال رکھو کہ تمہارے جذبات کہیں عدل کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ نہ ہی کوئی پیچدار بات کرو، نہ شہادت دینے سے پہلو تہی کرو۔ یاد رکھو، اللہ کا قانون مکافات تمہارے اعمال، جذبات اور رجحانات تک سے اچھی طرح واقف ہے۔ شہادت چھپاؤ نہیں۔ ولا تكتموا الشهادة۔ یہ سورہ بقرہ یعنی سورت نمبر 2 اس کی آیت 283 ہے۔ نہ ہی جھوٹ اور سچ کو ملا کر شہادت دو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت 42 ہے۔ نہ ہی جھوٹی گواہی دو۔ مومنین کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ لا يشهدون الزور۔ سورت نمبر 25 آیت نمبر 71، وہ کبھی جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ شہادت اسی کی ہے جسے ذاتی طور پر علم ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ یہ سورت نمبر 17 آیت نمبر 36۔ اور یاد رکھو، جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو، جس کی خود تحقیق نہ کر لو، اس کے پیچھے مت لگو۔ ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی سماعت و بصارت یعنی حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرو، اور پھر ان معلومات کی بنا پر خود سے فیصلہ کرو، اور اس طرح صحیح نتیجے پر پہنچو۔ ان میں سے اگر ایک کڑی بھی گم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائے گی۔ سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، مجبور مشین نہیں بنایا، اور اس اختیار کے استعمال کے لیے ذرائع علم و تحقیق عطا کر دیے ہیں۔ ان سے کام نہ لینے والا اپنی ذمہ داری سے جی چراتا ہے۔ جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ حاضری سے انکار نہ کریں۔ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 282۔ دوسری طرف اس کی بھی تاکید کی گئی، ولا يضار كاتب ولا شهيد۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 282۔ مفہوم یہ ہے، نہ دستاویز لکھنے والے کو کسی قسم کی اذیت پہنچائی جائے اور نہ ہی گواہ کو۔ گواہوں کی صداقت میں اگر شبہ گزرے تو عدالت دوسرے گواہ طلب کر سکتی ہے۔ فإن عثر على أنه مستحق إثما فآخران يقومان مقامهما
من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ سورت نمبر 5 آیت 107 اور 108۔ مفہوم کچھ یوں ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے سچی گواہی نہیں دی تو جس پارٹی کے خلاف انہوں نے غلط گواہی دی تھی اس پارٹی کے 2 گواہ سامنے آئیں اور خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی سابقہ گواہوں کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، ہم حق سے ذرا تجاوز نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں تو ہم مجرم قرار دیے جائیں۔ قانون الہی میں شہادت پر شہادت لینے کی گنجائش اس لیے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے اس امر کا امکان ہے کہ گواہ حقیقت کے مطابق شہادت دیں، کیونکہ انہیں اس کا خدشہ ہوگا کہ دوسرے گواہوں کی شہادت سے ان کی شہادت کی تردید ہو جائے گی، اور اس طرح وہ مجرم بھی قرار پائیں گے اور معاشرے میں ان کی بدنامی بھی ہوگی۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنو۔ اگر تم اس راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چل نکلے تو وہ راہ تمہیں کبھی منزل مقصود تک نہیں لے جائے گی۔ گواہ اپنوں میں سے ہونے چاہیے بجز اس کے کہ مجبوری کی حالت ہو۔ وصیت کے ضمن میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا الشہادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ سورت 5 آیت 106۔ مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، کیونکہ وصیت کرنا فرض ہے، سورت 2 آیت 180، تو اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی، سو تم اپنے لوگوں میں سے 2 ایسے گواہ مقرر کر لو جو انصاف پسند ہوں۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور ایسی جگہ پر جہاں اپنے آدمی موجود نہیں اور وہاں موت کا سامنا ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ ہی گواہ بنا لو۔ پھر جب ان کی شہادت کی ضرورت پڑے تو تمہارے جج انہیں صلات کے بعد مسجد میں ٹھہرا لیں، کیونکہ وہی تمہاری عدالت گاہ ہے۔ اگر تمہیں شبہ ہو کہ وہ ویسے سچ نہیں کہیں گے تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے اس گواہی کے عوض کسی سے کچھ نہیں لیا، خواہ وہ ہمارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم سچی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ لین دین کے معاملے میں تحریر کے لیے 2 مرد گواہ، اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اس ضمن میں قرآن کریم نے جزئی ہدایات تک نہایت تفصیل سے دی ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک لین دین کے معاملے کو کس قدر صاف اور پختہ ہونا چاہیے۔ ہم یہاں وہ ہدایات پوری کی پوری درج کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سورت نمبر 2 البقرہ آیت نمبر 282. مفہوم یہ ہے جب تم کسی سے ایک مقررہ مدت کے لیے کچھ قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ ایک لکھنے والا تمہارے اس باہمی معاملے کو عدل کے ساتھ لکھ دے، وہ اس سے انکار نہ کرے. جب اسے اللہ نے علم عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. قرض لینے والا اس تحریر کو لکھوائے. کاتب کو چاہیے کہ وہ قانون خداوندی کی نگہداشت کرے اور جو کچھ لکھوایا جائے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے. اگر قرض لینے والا کم عقل ہو یا ضعیف ہو یا اس تحریر کو لکھوانے کی بھی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کی طرف سے اس کا کوئی دوست یا سرپرست عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے. اور ایسے معاملات کے وقت اپنے میں سے 2 مرد بطور گواہ بھی بلا لیا کرو. اگر کسی وقت 2 مرد موجود نہ ہوں تو ان میں سے جن پر فریقین رضامند ہوں 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ بلا لیا کرو. 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی کو کچھ اشتباہ ہو جائے تو اسے دوسری یاد دلا دے. یہ سورت نمبر 43 آیت نمبر 18 میں بھی بتایا گیا ہے. اور جب گواہ بلائے جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں. قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی میعاد کے اندر دستاویز لکھنے میں کوتاہی نہ کرو. قانون خداوندی کی روح سے یہ چیز تقاضائے انصاف کے زیادہ قریب ہے اور شہادت کو محکم بنانے کا طریق اور شکوک و شبہات کے ازالے کی عمدہ تدبیر. لیکن اگر تم آپس میں کوئی دست بدست سودا کرو جس کے لیے تم عام طور پر لین دین کرتے رہتے ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ اسے تم ضبط تحریر میں نہ لاؤ. البتہ ایسی خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ ضرور رکھ لیا کرو. یہ بھی یاد رکھو کہ کاتب یا گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ قانون الہی سے سرتابی ہوگی اور تم ہر معاملے میں قانون خداوندی کی نگہداشت کرو. اللہ تمہیں ان قوانین کا وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. سورت نمبر 2 آیت نمبر 283. مفہوم یوں ہے اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں کاتب نہ مل سکے تو قرض لینے والے کی کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو. اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرو تو جس شخص پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی امانت کو پوری دیانت سے واپس کر دے اور اس طرح اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون کی نگہداشت کرے. اور تم شہادت کو کبھی نہ چھپاؤ. جو ایسا کرتا ہے تو اگر لوگوں کو اس کا پتہ نہ بھی چلے اور وہ ان میں معتبر بنا رہے پھر بھی اس کا نفس ضرور مجرم ہوتا ہے اور اس کی ذات کی نشو و نما کی قوتیں مضمحل ہو کر رہ جاتی ہیں. اس لیے کہ خدا کے قانون مکافات سے تو کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اسے ہر بات کا علم ہوتا ہے. 2 عورتوں کی ضرورت کے متعلق قرآن نے خود ہی بات واضح کر دی ہے، یعنی یہ کہ اگر ایک عورت بھول جائے یا کنفیوزڈ ہو جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے. اس سے 2 باتیں واضح ہیں. پہلی یہ کہ اس زمانے میں عورتوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ جہالت کی وجہ سے دوسرے کا تو ایک طرف خود اپنا معاملہ بھی وضاحت سے بیان نہیں کر سکتی تھیں. سورت نمبر 43 آیت نمبر 18. اور چونکہ انہیں اجتماعی امور میں حصہ لینے کے مواقع نہیں دیے جاتے تھے اس لیے عدالت کے سامنے ان کا پریشان ہو جانا کچھ مستعبد نہیں تھا. دوسری عورت کی ضرورت اس وقت لاحق ہوتی تھی جب پہلی عورت کچھ بھول جائے یا اسے الجھاؤ پیدا ہو جائے. اگر پہلی عورت کی حالت ایسی نہ ہو تو پھر نہ دوسری عورت دخل دے سکتی ہے نہ اس کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے.
اس سے واضح ہے کہ ایک مرد کے عوض دو عورتیں بطور گواہ پیش نہیں ہوتی تھیں، بلکہ گواہی ایک ہی کی کافی سمجھی جاتی تھی، بشرطے کہ وہ عدالت میں آ کر گھبرا نہ جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کو محض عورت ہونے کی جہت سے مردوں کے مقابلے میں ناقص الاعتبار قرار نہیں دیا گیا، صرف عورت کی اس مخصوص حالت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر وہ حالات نہ رہیں تو ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر تسلیم کی جائے گی۔ نمبر 9، جیسا کہ شق نمبر 7 میں بتایا گیا ہے، وصیت کے لیے کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ سورت 5 آیت نمبر 106۔ نمبر 10، جرم فحش، عام بے حیائی کی باتوں کے لیے کم از کم 4 گواہ۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم۔ سورت 4 آیت 15۔ یاد رہے کہ یہ گواہی عام بے حیائی کی باتوں کے لیے ہے، جرم زنا کے لیے نہیں۔ نمبر 11، باعصمت عورتوں کے خلاف تہمت کے ثبوت کے لیے کم از کم 4 گواہ۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا ب4 شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ سورت نمبر 24 آیت نمبر 4۔ مفہوم یوں ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور اس کے بعد ایسے ساقط الاعتبار لوگوں کی جو دوسروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائیں گواہی قبول نہ کرو، اور انہیں ان حقوق سے بھی محروم کر دو جو اسلامی مملکت کے شریف انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس پر بھی اس سے باز نہ آئیں تو انہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دو۔ سورت نمبر 24 آیت نمبر 23 میں بھی اس کا حوالہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ صحیح راہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن تہمت اگر اپنی بیوی کے خلاف ہے اور گواہ نہیں ملتے تو قسم اٹھا لینا کافی ہوگا۔ سورہ نور میں ہے، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقین۔ مفہوم اس کا یہ ہے، جو لوگ خود اپنی بیویوں کے خلاف تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے معاملے میں یوں فیصلہ کیا جائے گا کہ مرد 4 بار اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ سچ کہتا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، یعنی میں ان تمام حقوق و مفادات سے محروم کر دیے جاؤں جو مجھے مملکت خداوندی یعنی اسلامی حکومت کا شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں۔ اس سے وہ عورت مجرم قرار پا جائے گی، لیکن اگر وہ اپنی مدافعت میں بھی اسی طرح خدا کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ مرد جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یعنی مجھے اس حلف دروغ گوئی کی سزا ملے، تو اس سے وہ بری الذمہ ہو جائے گی۔ نمبر 12، طلاق کے آخری مرحلے پر 2 گواہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ سورت 62 آیت 2۔ مفہوم یہ ہے، جب عدت کا زمانہ ختم ہونے کو آئے تو اس وقت اس معاملے پر پھر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اگر نباہ کی صورت ممکن دکھائی دے تو خواہ علیحدگی کیوں اختیار کرو؟ قاعدے اور قانون کے مطابق میاں بیوی کی زندگی بسر کرو، لیکن اگر نباہ کی صورت نہ رہے تو پھر قاعدے اور قانون کے مطابق علیحدہ ہو جاؤ، اور اس آخری فیصلے پر اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر لو جو کسی کی روح رعایت نہ کریں، اور اسے فریضہ خداوندی سمجھ کر گواہی پر حق و انصاف سے قائم رہیں۔ طلاق وغیرہ کے متعلق تفصیلی احکام آگے چل کر آئیں گے، یہاں صرف شہادت کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 13،
گرد و پیش کے واقعات و حوادث سے استنباط شہادت سرکمسٹینشل ایویڈنس، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف اتہام کے سلسلے میں قمیص کے واقعے سے استنباط کیا گیا تھا، وہ گواہ واقعے کا عینی شاہد نہیں تھا، لیکن اس نے کہا یہ تھا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من الكيدكن إن كيدكن عظيم۔ مفہوم یہ ہے اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ جب کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی۔ اس پر اس عورت کے خامن نے بیوی سے کہا کہ تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو، تمہاری مکاریوں سے خدا کی پناہ، تمہاری چالیں کس قدر گہری اور تمہارے فریب کس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر بطور واقعہ کے کیا ہے۔